تو پہلی چیز جو حق کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح ہے مگر نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ فرسٹ نمبر پہ ہے تقلید آبا. آبا و اجداد کی تقلید، رسمیں چلی آ رہی ہیں. کچھ لوگ غیر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، شرک کر رہے تھے، باطل پرست تھے باپ دادا، اب بیٹے بھی وہ پکڑ کر کے بیٹھے ہوئے. ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ راستہ صحیح نہیں. ارے ہمارے آبا و اجداد غلط تھے کیا؟ یہ ہے تقلید آبا. جی یہ تقلید آبا. اور باپ دادا کی جو ملت ہوتی ہے، باپ دادا کی جو یہ رسمیں ہوتی ہیں اور جو ملت ہوتی ہے، جلدی بیٹے چھوڑتے نہیں، جلدی بیٹے چھوڑتے نہیں. چلیے پہلے ہم 2 آیتیں لیں گے، اس کے بعد ایک حدیث لیں گے. پہلی آیت دیکھو، پہلی آیت ہم لیں گے سورہ بقرہ کی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس حرکت کے اوپر شاندار تبصرہ فرمایا ہے. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ ما انزل اللہ کو مانو، ابھی میں نے بتایا اللہ نے کیا نازل کیا، قرآن و حدیث، تو قرآن و حدیث کو مانو. تو کہتے نہیں بل نتبع، تو کیا بھئی نہیں مانو گے اس کو؟ تو بل نتبع ما الفینا علیہ آباؤنا، ہم وہی مانیں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے. یہ دیکھیں اب اللہ یہ فرما رہا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون، تمہارے آبا و اجداد کو سمجھ نہیں رہی ہو تو شیئن کسی چیز کی، ولا یہتدون ان کے پاس ہدایت نہ رہی ہو تو، یعنی ان کے پاس سوچ سمجھ نہیں تھی، ان کے پاس ہدایت نہیں تھی، پھر بھی تم پکڑے رہو گے باپ کی اس روش کو. یہ کیا طریقہ ہے؟ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے. باپ دادا یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ ابا کرتے تھے، دادا کرتے تھے، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. قرآن حکیم میں تفسیر. چلیے دوسری آیت پڑھتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو جس پر پایا ہے، وہاں الفینا کے بعد آباءنا. جی وجدنا علیہ آباءنا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر. ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کو مانو، تو یہ کہتے نہیں ہم اس کو مانیں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے. وہاں کیا تھا؟ ما الفینا علیہ آباءنا، یہاں ما وجدنا علیہ آباءنا. تو الفا اور وجدہ دونوں کا مطلب ایک ہے، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو جس پر پایا ہے. جی اب اللہ اس پر تبصرہ کر رہا ہے اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر. تو کیا شیطان ان کو جہنم کے عذاب کی طرف دعوت دے رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باطل کا جو راستہ ہے وہ شیطان کا راستہ ہے، اور شیطان صرف اور صرف جہنم کی طرف ہدایت کرتا ہے، جہنم کی طرف لے جاتا ہے. چلیے یہ تو 2 آیتیں ہوئی. اب حدیث سے بالکل واضح ہو جاتی ہے. حدیث اس طرح وعن سعید بن المسیب عن ابیہ قال لما حضرت ابا طالب الوفاة دخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعنده ابو جہل وعبد اللہ بن ابی امیہ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اے امی قل لا الہ الا اللہ کلمتا احاج لک بها عند اللہ. فقال له ابو جہل وعبد اللہ بن ابی امیہ یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب فلم يزالا يكلمانه حتى كان آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم انه عنك فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى ونزلت
انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، رواہ النسائی فی کتاب الجنائز۔ امام نسائی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر راوی سعید بن مسیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو طالب آپ کے چچا بیمار ہوئے اور یہ محسوس ہوا کہ اب یہ دنیا سے جانے والے ہیں، تو دخل علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اچھا جب آپ آئے تو دیکھا کہ دو شیطان پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، ایک تو ابو جہل بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے عبداللہ ابن ابی امیہ بیٹھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا چچا ایک بات بولوں؟ بولو بیٹا۔ کہا کہ ایک کلمہ آپ بول دیجئے، لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ احاج لک بہا یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کلمے کی وجہ سے آپ کی طرف سے اللہ سے میں محاجہ کروں گا، بحث کروں گا، دلیل دوں گا میں کہ یہ ایمان لے آئے۔ محاجہ حجت میں دلیل دوں گا میں۔ اب ابھی وہ کچھ کہنے والے تھے کہ یہ دو شیطان بیچ میں کود پڑے۔ فقال له ابو جہل و عبداللہ ابن ابی امیہ، یہ ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ کہنے لگے یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، اپنے دادا عبد المطلب کے مذہب کو چھوڑ دو گے؟ اترغب اتترک، چھوڑ دو گے؟ اب دیکھو آ گیا، باپ دادا کی بات آ گئی۔ اپنے باپ عبد المطلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ابو طالب کے باپ ہیں، تو اپنے باپ عبد المطلب کی ملت کو، مذہب کو چھوڑ دو گے؟ چھوڑ دو گے؟ چھوڑ دو گے؟ چھوڑ دو گے؟ فلم یزالا یکلمانی، برابر بولتے رہے، برابر چھوڑ دے گا؟ ہمارے بولتے چھوڑ دیو، چھوڑ دیو، ارے باپ کا مذہب چھوڑ دو گے؟ فلم یزالا یکلمانی، ہی برابر بولتے رہے، اور یہاں تک کہ وہ بول پڑے، حتی کان آخر شیء کلمہم بہ، ان کی زبان سے جو آخری کلمہ نکلا وہ یہ تھا علی ملت عبد المطلب، میں مر رہا ہوں عبد المطلب کے مذہب پر۔ یہ ہے باپ دادا کے اوپر مرنا، مذہب پر مرنا، جبکہ ابو طالب کے سامنے حق واضح ہو گیا تھا، جانتے تھے کہ میرا بھتیجا حق کے اوپر ہے، نہیں مانا انہوں نے، اس لیے کہ درمیان میں باپ دادا کی ملت آ گئی، باپ کی ملت آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم تھے اور اپنے چچا سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک بات ابھی بولوں گا میں، بڑی پیاری ہے، چچا بھی اپنے بھتیجے سے بڑی محبت کر رہا ہے اور بھتیجا بھی اپنی چچا سے بڑی محبت کر رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ، جب تک منع نہیں کیا جاتا تب تک میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو معاف کر دے۔ فنزلت، یہ آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، نبی کے لیے اور کسی مسلمان مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ جو لوگ شرک کے اوپر مر گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا، اگر باپ شرک کے اوپر مرا بیٹے کے لیے جائز نہیں کہ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو، اس لیے کہ نماز جنازہ میں دعا کی جاتی ہے اللہم اغفر لحینا وغیرہ۔ یہ آیت اتری، سمجھ میں بات آ رہی ہے جی؟ تو تقلید آبا یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ کہیں میں نے پڑھا صدر صاحب، کہیں میں نے پڑھا کہ آبا و اجداد کی تقلید وہ میٹھی چھری ہے جو عقل کی شہ رگ کو کاٹ دیتی ہے۔ جملہ ذہن نشین کیا جائے، آبا و اجداد کی تقلید وہ میٹھی چھری ہے جو عقل کی شہ رگ کو کاٹ دیتی، اور اگر شہ رگ کٹ جائے تو آدمی مر جاتا ہے، عقل کی شہ رگ کٹ جائے تو آدمی کی عقل مر جاتی ہے۔ تو تقلید سے عقل مر جاتی ہے۔ اب جب عقل مر گئی تو سوچے گی کیا؟ وہ تو وہی پکڑے ہوئے، صحیح ہو یا غلط پکڑ کے بیٹھے۔ یہ ہے تقلید آبا۔